Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine at your home. So today we are going towards our fifth lecture. But before going towards our fifth lecture, let's talk about our previous topic, which was principles and democracy in Islam. ٹھیک ہے، جس میں آپ نے جسٹس، ایکویلٹی، فرٹرنیٹی اور ٹالرنس کو سمجھا تھا. ٹھیک ہے، سو ٹوڈے وی ول ڈسکس آر ففتھ لیکچر اینڈ دیز آر دا ٹاپکس، جس میں نمبر 1 ہے اسٹیٹمنٹس آف علامہ اقبال اینڈ نمبر 2 ہے اسٹیٹمنٹس آف قائد اعظم. ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی کیا اسٹیٹمنٹس تھے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے، اور قائد اعظم کی کیا اسٹیٹمنٹس تھے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے. تو یہ دو ٹاپکس آج ہم لیکچر 5 میں ڈسکس کریں گے اور سمجھیں گے. سو لیٹس موو ٹورڈز آر بک اینڈ چیک آؤٹ دس ٹاپک اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ. So students, here is your fifth topic of lecture 5, ideology of Pakistan in the light of the statements of علامہ اقبال and قائد اعظم محمد علی جناح. ٹھیک ہے، جس میں منشن ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے سٹیٹمنٹس میں ہی آئیڈیالوجی آف پاکستان یعنی نظریہ پاکستان کے نظریے کو غور و فکر کیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ مینشن ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے باریکی کے ساتھ آبزرو کیا، غور و فکر کیا مذہبی باتوں کو، پولیٹیکل سیاسی باتوں کو، اور سوشل سچویشن یعنی سماجی حالات کے اوپر غور و فکر کیا جو بر صغیر میں ہو رہے تھے، اور آخر میں اس بات کا نتیجہ ظاہر کیا کہ مسلم اور ہندو آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے لیے الگ جگہ کا بندوبست کرنا ہوگا. مسلم کے لیے جو ساؤتھ ایشیا میں کی وجہ اس لیے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد وہاں پر اس دور میں زیادہ تھی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے خطابات میں ظاہر بھی کیا اور زور بھی دیا، ایلوبریٹ بھی کیا. ایلوبریٹ سے مراد واضح کیا پاکستان کی آئیڈیالوجی کو، جس کی وجہ سے جو ان کی پبلکلی خطابات کی وجہ سے، مطلب لوگوں کے سامنے جب انہوں نے خطابات دیے، ان کی وجہ سے پاکستان کی جد و جہد بھی شروع ہوئی پوری قوت کے ساتھ ساتھ. تو وہ کون سے خطبات تھے جو پاکستان بننے کے باعث بنے؟ نمبر 1 سب ہیڈنگ ہے آپ کی اسٹیٹمنٹس آف علامہ اقبال. ٹھیک ہے، علامہ اقبال ایک عظیم مفکر تھے، فلاسفر تھے اور شاعر اسلام تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے سختی کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ مسلم اور سب کانٹیننٹ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے الگ الگ اسٹیٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات انہوں نے الہ آباد کے مقام پر کہی تھی 1930 کو، جو مسلم لیگ پارٹی کا سالانہ میٹنگ تھی، جو تاریخ میں جو الہ آباد ایڈریس کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اور بھی ایکسپلین کیا اپنے مشورے کو کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ قومیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس بات کو بھی زور دیا کہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں جہاں پر لوگ الگ الگ مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف ریلیجن مذاہب کو فالو کرتے ہیں اور مختلف ثقافتوں کو بھی فالو کرتے ہیں اور مختلف ثقافتوں کو کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان ایک الگ سپریٹ یعنی ایک الگ مذہب کو فالو کرتے ہیں اور الگ ان کی ثقافت پہچان ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اور بھی فرمایا کہ انڈیا ایک کنٹری نہیں بلکہ مکمل سب کانٹیننٹ بر صغیر ہے، جہاں کے لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور جہاں کے آبادی میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور مسلمان ایک قوم ہے جو ایک منفرد ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، منفرد مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور منفرد کلچر ثقافت کو فالو کرتے ہیں، ان کی پہچان ہے. اور علامہ اقبال نے فردر فرمایا کہ تمام تہذیب یافتہ قوم کو عزت کرنی چاہیے، مسلمانوں کی مذہب کی، مسلمانوں کے اصولوں کی، مسلمانوں کی ثقافت اور سماجی رسم و رواج کی. اور وہ انہوں نے اس لیے فرمایا کیونکہ اس وقت کے دور میں مسلمانوں پر کافی ظلم و زیادتی ہوتی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ بات الہ آباد کے جو تقریب میں، الہ آباد کے مقام میں جو مسلم لیگ کے جو سالانہ تقریب میں انہوں نے یہ بات کہی. اور علامہ اقبال نے اپنے خطاب میں فردر یہ بات بھی شامل کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو مل کر ایک سنگل اسٹیٹ میں، مطلب ایک ہی اسٹیٹ میں یہ چاروں صوبے ایک ساتھ ہو. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ نارتھ ویسٹ مسلم اسٹیٹ جو ہیں وہ بھی ایک مستحکم ہو، ایک جا رہے، کیونکہ یہ ہماری آخری تقدیر ہے.
ٹھیک ہے، نارتھ ویسٹ مسلم یعنی وہاں پہ زیادہ ان جگہوں یا ان صوبوں میں یا جہاں پر مسلم کا زیادہ تعداد میں شمار تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھرڈ پیراگراف، علامہ اقبال کا یہ خطاب ایک سنگ میل ثابت ہوا پاکستان کے بننے کے جدوجہد کے لیے، اور قائد اعظم نے بھی اس خطاب کا اور علامہ اقبال کی سوچ کا اعتراف کیا اور فرمایا کہ اقبال کے جو آئیڈیاز تھے، مشورے ہیں، وہ بنیادی طور پر میرے بھی یہی مشورے ہیں آخر، کیونکہ اینڈ آئی ہیو ریچ دا سیم کنکلوژن، اور میں بھی اسی کنکلوژن اختتام تک پہنچا آفٹر اے کلوز اسٹڈی، یعنی ایک غور و فکر کرنے کے بعد، اور انالائسس یعنی غور و فکر کرنے کے بعد آئینی پرابلمز، آئینی جو مسائل ہیں جو سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے تھے آئین میں، اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی تھی، ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد، ان کو غور و فکر کرنے کے بعد میں بھی اسی بات کے کنکلوژن تک پہنچا. اب ہم بات کریں گے اسٹیٹمنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح کے، اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی نہایت فکر مند تھے سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے لیے. انہوں نے منظم کیا اور قوت پیدا کی مسلم لیگ کے مسلمانوں کو، اور انہیں ایک بینر کے سائے تلے منظم کیا، یکجا کیا، ایک متحد کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پوائنٹ آف ویوز تھے، جو خیالات اور سوچ تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے، وہ بالکل واضح تھی. انہوں نے اپنی خطاب میں جو اسلامیہ کالج پشاور میں انہوں نے دی تھی اسٹوڈنٹ کے سامنے، انہوں نے وہیں پر ہی اپنے خیالات اور سوچ کو اظہار کیا اور فرمایا کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف پاکستان کی ٹکڑے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ قائم کریں جہاں لوگ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کو فالو کریں اور اسلام کی بنیادوں کو اور اصولوں کو فالو کریں اور وہاں ان پر عمل کیا جا سکے. اوکے اسٹوڈنٹ، قائد اعظم محمد علی جناح نے بیشتر مقامات پر اپنے خطابات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ایک اور خطاب میں انہوں نے فرمایا مسلم لیگ کے میٹنگ 23 مارچ کو 1940 لاہور کے مقام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے مندرجہ ذیل خیالات کو واضح کیا اور ایکسپلین کیا کہ اسلام اور ہندو یہ دونوں محض دو ریلیجن ہیں، مگر ان کے جو سماجی نظام ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک خواب ہی ہوگا کہ یہ دونوں ایک ہندو اور مسلم ایک ہی نیشن میں رہ سکیں. ٹھیک ہے، اور میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں قوم مختلف تہذیب سے بلانگ کرتے ہیں، مختلف تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے جو ادارے ہیں، جو تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ان کا بھی آپس میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف اختلاف ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہے، ان کے تہذیب میں بھی، ان کے فلسفیز میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اور جنوری 1941 میں قائد اعظم نے اس بات کو ایلوبریٹ کیا، مطلب واضح کیا، تشریح کی کہ دا سپریٹ اسٹیٹس آف دا مسلم نیشن بائی سینگ، اور بتایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سپریٹ یعنی علیحدہ اسٹیٹس کیا جائے، اور فرمایا کہ انڈیا کبھی بھی ایک سنگل کنٹری، ایک سنگل نیشن نہیں منتخب ہوا. ٹھیک ہے، یہ ایشو جو سب کانٹیننٹ میں چل رہا ہے یہ انٹرنیشنل، یہ سب بر صغیر میں جتنے بھی ایشو ہو رہے ہیں، جو پرابلم مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، یہ ایک انٹرنیشنلی عالمی سطح پر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے جو آپس میں ڈفرینسز ہیں، یعنی ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں، ایک ایک چیز کے جو مختلف ہیں، جیسے کہ کلچر، ثقافت اور سماجی اور اکنامکس ویلیو، جو معاشی ویلیوز جو ہے وہ بھی ان کے آپس میں مختلف ہیں. ٹھیک ہے، تو دو قوم ہیں، دو مذاہب ہیں جن کے آپس میں کافی چیزیں مختلف ہیں. ٹھیک ہے، سو اسٹوڈنٹس، ایٹ دا لاسٹ پیراگراف قائد اعظم محمد علی جناح نے مندرجہ ذیل ورڈز الفاظ سے سم اپ کیا، خلاصہ کیا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا، نظریہ پاکستان کا، کہ پاکستان بن چکا تھا اسی دن جب پہلا نان مسلم کنورٹ ہوا مسلم میں. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کے اسٹیٹمنٹس ہو یا قائد اعظم محمد علی جناح کے اسٹیٹمنٹس ہو، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس دور میں نان مسلم ہندو اور اسلام یہ دونوں ایک ایسے نیشن تھے کہ ان کے مختلف ثقافتیں تھیں، مختلف ریت رواج تھے، مختلف مذہب تھے ایون، تو جن کی وجہ سے اس دور میں مسلمانوں پر کافی ظلم و زیادتی ہوتی
جا رہی تھی اور بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ جس وجہ سے یہ کافی ایکشن اٹھانے پڑے، اور ان خطابات کے نتائج یہ نکلے کہ مسلمانوں کے دلوں میں کہ جو جذبے تھے وہ پرجوش ہوئے، اور پاکستان کے بننے کے جو جدوجہد ہیں وہ بھی تیزی سے بڑھ گئے۔ اور میں امید کروں گا کہ یہ دو سٹیٹمنٹس آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے، قائد اعظم محمد علی جناح کے سٹیٹمنٹس اور علامہ اقبال کے سٹیٹمنٹس، اور آپ اسے ریڈ کرنا اور اس کو سمجھنا، اور اگر کوئی سوال یا کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ اسٹوڈنٹس، ہیئرز یور ہوم ورک، لرن شارٹ کوشچن نمبر 11۔ اس کو آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنے جرنل میں مکمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سو میں امید کروں گا کہ لیکچر 5 آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس میں جو 2 ٹاپکس تھے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ چکے ہوں گے، بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کویشچن یو کین آسک می ان کمنٹ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم with different point of view and ideas. Remember me in your prayers. With the name, take care. Allah Hafiz.